السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں اس درس کا آغاز کیا تھا، ساتھ ہی کچھ سرگرمیاں حل کی تھیں۔ آج کے سبق میں ہم اس سبق کی مزید سرگرمیاں حل کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے 14۔ سبق کا نام ہے فرزند حرم کا سفر شوق۔ آج کے درس میں ہم اس کے مزید آگے کی سرگرمیاں حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 6، صفحہ نمبر 93۔ سوال ہے بعد صبا اور نسیم سحر میں کیا فرق ہے؟ لغت سے آپ کو معنی تلاش کرنے ہیں اور اس کا جامع اور مکمل جواب تحریر کرنا ہے۔ آپ کی مدد اور آسانی کے لیے آپ کو یہاں پر مختصر سے وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ باد صبا اس ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں جو شمالی مشرق سے آتی ہے، جبکہ نسیم سحر سے مراد صبح کی ہلکی ہلکی خوشبودار ہوا ہے۔ اب اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کا جواب تحریر کرنا ہے اور صفائی سے کاپی میں لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی نمبر 7، صفحہ نمبر 93 میں ہے۔ آپ کے پاس کچھ نئے الفاظ ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان نئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے ہیں اور کاپی میں صفائی سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو نیا لفظ ہے وہ ہے پڑاؤ۔ پڑاؤ کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، ٹھہرنا یا رکنا، یعنی سفر کے دوران کہیں پر رکنا یا ٹھہرنا۔ اس کے بعد نیا لفظ ہے مدعا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مقصد یا پھر مطلب۔ پھر ہے آپ کے پاس نیا لفظ فرامین۔ اس کے معنی ہے فرمان کی جمع ہے یہ، اور اس کے معنی ہے ارشادات۔ جد امجد، اس کے معنی ہے پردادا۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیا لفظ ہے نہال، اور اس کے معنی ہے خوشحال یا مالا مال۔ یہ چند الفاظ کے معنی آپ کی مدد اور آسانی کے لیے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی الفاظ کے معنی آپ لغت سے تلاش کریں گے اور اسی طرح صفائی سے کاپی میں کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ یہ ہے سرگرمی نمبر 8، صفحہ نمبر 93 میں ہی ہے یہ مشق۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل کی وجوہات آپ کو تحریر کرنی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے آپ کے پاس فاطمہ اپنے بیٹے کو یمن سے لے کر مکے آ گئی۔ اب اس کی وجہ آپ لکھیں گے، اور وجوہات کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سبق کو اچھی طرح دھیان سے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہی آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے چند جملوں کی وضاحت یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، باقی آپ خود کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اخلاقی لحاظ سے یمن کا ماحول قابل اطمینان نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی والدہ انہیں مکے لے گئی۔ دوسرا جملہ ہے امام زنجی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن ادریس کو سفارشی خط تحریر کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی محمد بن ادریس کے دل میں امام مالک کی خدمت میں حاضری اور ان سے تحصیل علم کا ولولہ دیکھ کر امام زنجی رحمۃ اللہ علیہ نے سفارشی خط تحریر کیا۔ تیسرا جملہ ہے بچہ جو سنتا وہ ہاتھ کی ہتھیلی پر تنکا گیلا کر کے لکھتا جاتا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ ان کے پاس قلم و دوات نہ تھی اور جو سن رہے تھے اسے یاد رکھنا چاہتے تھے، یعنی جو استاد انہیں درس دے رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، اسے یاد کر لیں۔ اس کی وجہ مزید یہ بتا دوں کہ یہ ایک طویل سفر کے بعد درس میں پہنچے تھے، یعنی استاد کے درس میں جب وہ پہنچے تو وہ پہلے ہی درس کا آغاز کر چکے تھے اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی سے قلم یا دوات لیتے، تو اس وجہ سے قریب ہی پڑے ایک تنکے کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے استاد کے سامنے یہ ظاہر کرنے لگے کہ وہ ان کی تمام باتوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس چوتھا جملہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکومتی عہدوں اور مال و زر سے دور رہے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ آپ سبق کو پڑھنے کے بعد لکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے ماں نے واپسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لے جانے سے انکار کر دیا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بعد نمبر 6 علم حاصل کرنے کے شوقین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے لگے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بھی آپ
सबक को पढ़ने के बाद ही लिख सकते हैं। तो आप सबक को अच्छी तरह ध्यान से पढ़िएगा और इन तमाम वजूहात को कॉपी में सफाई से कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं सरगर्मी नंबर 9 सफ़ा नंबर 93 में है। इसमें आपके पास सवालात मौजूद है और आपको इसमें मुख्तसर सा जवाब लिखना है। पहला सवाल है आपके पास, जब इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माँ के सामने अपने इल्म हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो माँ को कौन सी दो मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो कौन सी दो मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लंबे अरसे की जुदाई और माली तंगदस्ती, ये दो परेशानियां उनके वालिदा को महसूस हुई या उनका सामना करना पड़ा। सवाल नंबर 2 है, माँ ने बच्चे को क्या ज़्यादा सफ़र दिया, यानी सफ़र के लिए क्या चीज़ दी? इसका मुख्तसर सा जवाब है 2 यमनी चादरें दी थी। तीसरा सवाल है, माँ ने बेटे को रुखसत करते वक्त क्या दुआ दी? अब दुआ आपको यहाँ पर वही अल्फाज लिखने हैं जो इनकी वालिदा ने उनसे कहा था, जा बेटे अल्लाह तुझे आसमान इल्म का दरख्शंदा सितारा बनाए। अब बाकी सवालात आपके पास जो हैं, सवाल नंबर 4, इमाम जंजी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की क्या बात पसंद आई? सवाल नंबर 5, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अमीर कैसे हुए? और सवाल नंबर 6 है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माल का क्या किया? अब इन तमाम सवालात के लिए आपको क्या करना है? सबक को अच्छी तरह पढ़ना है तवज्जो के साथ और मुख्तसर सा जवाब इसके तहरीर करना है और ये आपको काम किताब ही में सफाई से करना है। अब हम आते हैं सरगर्मी की तरफ। खुलासा हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि पिछले उसमें आपने सारे मश्क की वजाहत मैं कर चुकी हूँ और सरगर्मियाँ बता चुकी हूँ तफसीलात से। यहाँ पर मुख्तसर सा इसकी वजाहत आपको मैं कर रही हूँ। हिदायत 1 है, सफ़ा 93 सरगर्मी 6, 7 और 8 कॉपी में ही आप सफाई से करेंगे। हिदायत 2 है, सफ़ा 93 सरगर्मी 9 किताब ही में सफाई से करेंगे। और नोट में याद रखें कि तमाम पिछला काम जो भी आपको करवाया गया है कॉपी में या किताब में, वो आपको जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और जो दिन आपको बताया गया है उसके मुताबिक तमाम किताबें और कॉपियाँ आपको जमा करवानी है। और ये आपकी आसानी के लिए है। अगर आप ये जमा करवाते हैं और वक्त पे तमाम काम करते हैं तो इम्तिहान के दौरान आपको किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का दर्स आपकी समझ में आ गया होगा। यहीं पर अपने दर्स का इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।